بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں در شہوار اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹائم فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند دانائی کی باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ انسان کو محنت کے ذریعے روٹی کمانا چاہیے۔ حقیقی کامیابی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ عاقلوں نے تکلیفیں برداشت کر کے سونا چاندی زمین سے نکالا تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مدلل ہو۔ انسان کو بلندی پر لے جانا مشکل ہے، گرا دینا دشوار نہیں۔ تعلقات دنیا کو کم کرنا یہ ہے کہ آدمی دنیا سے ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔ بازار میں زیادہ نہ پھرو، نہ چلتے چلتے راستے میں کوئی چیز کھاؤ۔ لہو و لعب سے پرہیز کرو۔ اکثر قبرستان بھی جایا کرو تاکہ دل دنیا کی طرف مائل نہ ہو۔ ہر مہینے میں 2-4 دن روزہ ضرور رکھا کرو۔ جب راستہ چلو تو دائیں بائیں نہ جھانکو، نظر ہمیشہ نیچے اور سامنے رکھو۔ ہمسایہ کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آؤ اور انہیں کبھی تنگ نہ کرو۔ جب اذان کی آواز سنو تو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ اور نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھا کرو۔ جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ میری عمر کا حاصل بس 3 باتیں ہیں: میں خام تھا، پھر پختہ ہو گیا اور پھر جل بجھا۔ جو شے بھی عدم سے وجود میں آتی ہے وہ ایک شخص کے لیے زہر ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے شکر۔ بیماری دل سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ جانور کھانے پینے سے موٹا ہوتا ہے اور آدمی کانوں کے ذریعے یعنی اپنی خوشامد سن کر موٹا ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ شمع بننے کے دعوے سے پروانہ بن جانا زیادہ باعث فخر ہے۔ شہوت کی سانپ کو ابتدا ہی میں مار ڈالو ورنہ تیرا یہ سانپ کسی دن اژدہا بن جائے گا۔ وسوسے کی روئی کان سے باہر نکال تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ خدا تعالیٰ کے لیے خدمت کر، خلقت کے روبرو قبول سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب تو کوئی غم دیکھے تو استغفار کر۔ غم خالق کے حکم سے آتا ہے اور اپنے کام میں لگا رہ۔ رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں پر تنقید کیا کرو۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر تاخیر نکاح بھی سبب زنا بن جاتی ہے اور وبال والدین پر ہوتا ہے۔ جس احتیاط اور پرہیز سے مسلمان کو رنج پہنچے اس کو چھوڑ دو۔ سب سے بڑی دولت زبان شاکر، دل ذاکر اور زن فرمانبردار ہے۔ عورت کی بدحلقی پر صبر کرنا، اس کی ضروریات مہیا کرنا اور راہ شرع پر اس کو قائم رکھنا بہتر عبادت ہے۔ مہمانوں سے تکلف نہ کرو ورنہ مہمان رکھنے کو دشمن رکھو گے۔ جو مہمان خود آ جائے اس کے لیے تکلف نہ کر اور جس کو تو بلائے اس کے تکلف میں کچھ اٹھا نہ رکھے۔ دعوت بنیت سنت اور فقیروں کی راحت کے خیال سے کرنی چاہیے، نہ کہ بڑائی اور شہرت کے لیے۔ اپنے معاملات سے ہوشیار اور چوکنا رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ جس چیز کا علم بندے کو نہیں وہ خدا جانتا ہے۔ بدی کا بدلہ اچھائی سے اور اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، یہی شان اخلاق کی ہے۔ بندے کو اپنے خدائے ذوالجلال سے
اتنا قریب ہونا چاہیے کہ بندہ جو بھی درخواست کرے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ورنہ وہ درویش کہلانے کا مستحق نہیں۔ ہمیشہ یہی دعا کرو کہ خدا ان باتوں سے بچائے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور ہر شے کا اجالا اور ہر شے پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف اور موت سے بے خوفی مسلمان کا تو رائے امتیاز ہے۔ غلام کی بد اخلاقی سے آقا کی خوش اخلاقی پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ترک دنیا مسلمانوں کا کام نہیں۔ لوگوں کی نظر عمل پر رہتی ہے اور اللہ کی نظر نیت پر، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ نیت اچھی رکھے۔ وہ کبھی بھی مطمئن اور قانع نہیں ہو سکتا جو حاجات زندگی کے علاوہ بھی اور دوسری چیزوں کی حرص رکھتا ہو۔ روح کی غذا اور زندگی صرف حکمت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آسمانوں میں پہچانے جاؤ تو صدق و وعدہ کو لازم جانو۔ اگر زاہدوں اور عالموں کا تکبر و نخوت تولا جائے تو امیروں اور بادشاہوں سے بہت زیادہ نکلے گا۔ جلد بازی بہت بری چیز ہے مگر 5 باتوں میں اچھی ہے۔ مہمان کے سامنے کھانا رکھنا، میت کی تجہیز کرنا، بالغ لڑکی کا نکاح کرنا، قرض ادا کرنا اور گناہ سے توبہ کرنا۔ اگر دل سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتیں۔ یاد رکھو، ہر گناہ دل پر ایک سیاہ داغ چھوڑ جاتا ہے۔ آزاد وہ ہے جسے طمع اپنا غلام نہ بنائے۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ بات حق کہو، اپنے دشمن کو معاف کر دو لیکن خدا کے دشمن کو نہ بخشو۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔